جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب سے مجھے یہ ساری ہدایت کا جو رستہ مجھے مل گیا ہے، اس میں مفتی صاحب کا بھی کنٹریبیوشن ہے، تو میں نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا ہے کہ میں نے سیدہ سلام اللہ علیہا، جو ہم میرے انڈر جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، جو خواتین ہیں، میں نے ہر کسی کو سیدہ زہرا کے جیسا بنانے کی کوشش کرنی ہے. ان کے جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ میرے لیے چونکہ رول ماڈل ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت لوگ ہیں، وہ اہل بیت کا نام سنتے ہی یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی جی بالکل وہ لوگ تو وہ تھے، ان کی کیا بات ہے، امام حسین کی کیا بات ہے، اور سیدہ اور جناب علی المرتضیٰ کی کیا بات ہے. لیکن اس کے بعد وہ کچھ سننا نہیں پسند کرتے. مطلب خلفائے ثلاثہ ان کے نزدیک یہی ہے کہ بس علی کا چوتھا نمبر ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یا اس چیز پر کام کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے میرے لیے؟ جی بہن بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ حدیث الثقلین، یہ آپ حدیث الثقلین لوگوں کے سامنے رکھیں. حدیث الثقلین یہ اب اس امت کے ہر مسئلے کا جواب ہے، ہر سوال کا جواب ہے، خلافت کا جواب ہے، امامت کا جواب ہے، آپ کے فقہا کا جواب ہے کہ آپ نے اہل بیت سے فقہ لینے کے بجائے آپ نے فقہا سے کیوں لی ہے. ان فقہا سے کہ جن کے نام و نسب کا بھی معلوم نہیں ہوتا بسا اوقات. اہل بیت جن کا نام، نسب، طہارت سب کچھ معلوم ہے، لیکن آپ اقوال وہاں سے نہیں لیتے ہیں اور فلاں سے لیتے ہیں. روایات میں لینے کا سوال ہے. اب مثلا اس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے اور میرے اہل بیت ہے. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی اس میں یہ ایک حدیث مجھے یہ بتا دو کہ جس میں یہ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ عنہ. کوئی ایک حدیث بتا دو جس میں حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابو بکر و عمر ہے، ان سے ہدایت لو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. تو جب پیغمبر نے ثقلین فرمایا، اسی لیے میری بہن ہمارے ہاں اہل سنت کے اوپر یہ ایک بہت بڑی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حدیث کو زندہ کریں. آپ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن اور سنت کی روایت کو بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن اور اہل بیت کی روایت کو بیان نہیں کرتے. اس لیے تو پھر وہاں پہ وہ مسئلہ بھی کہ فدق میں جب سیدہ زہرا علیہ السلام نے مطالبہ کیا حق کا، جائز حق کا، میں جو ان کا حق نہیں دیا گیا، اب اس مسئلے میں اہل سنت پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کو واضح کہنا چاہیے تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا ایک فیصلہ ہے اور ایک اہل بیت علیہ السلام کی ایک نظر ہے. لیکن اہل سنت بیچاری یہاں پہ پریشان ہے. کیوں پریشان؟ اس لیے پریشان ہے نا کہ حدیث الثقلین کو سمجھا نہیں ہے، حدیث الثقلین کا بیان ہی نہیں کیا ہے. حدیث الثقلین کو اس حدیث الثقلین کو جہاں بھی بیان ہوتا ہے ہمارے ہاں تفسیر میں، شروحات میں، ہر جگہ پہ یہ لکھتے ہیں خلاف للشیعہ، برخلاف شیعہ کے کہ جس طرح وہ اہل بیت کو مانتے ہم نہیں مانتے. وہ بھائی شیعہ جس طرح بھی مانے وہ ان کا مسئلہ ہے. آپ سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ یہ شیعہ کے خلاف ہے یا سنیوں کے حق میں؟ کیا پیغمبر نے اس امت کے لیے یہ فرمایا کہ یہ سنیوں کے لیے دلیل ہے اور شیعوں کے خلاف ہے، یا شیعوں کے لیے دلیل ہے اور سنیوں کے خلاف ہے؟ بھائی پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے نا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور اپنا نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں قرآن ہے اور اہل بیت ہے، ہدایت ان سے لینا، تم گمراہ نہیں ہوگے کبھی. تو ہمارے ہاں ہم ہر چیز میں یہ بات لے کے آتے ہیں. غدیر و خم کی روایت کے اوپر ہم یہ جواب دیتے ہیں اس میں جناب شیعوں کا مدعا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ جو ہے اہل بیت ان کے امام اور شیعوں کے مدعا ثابت نہیں. تو اس لیے ہر بات میں ہم نے فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے دیکھا ہے بہن. ہم نے اس کو حق اور باطل کی نظر سے دیکھا نہیں. ہم نے اس نظر سے دیکھا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کے لیے کیا فرمایا. تو صحابہ آپ ان کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں، اسٹریٹجی اپنائیں. جو بھی آپ کو اہل بیت کے معاملے میں کسی کی بھی فضیلت اگر آپ کے سامنے، آپ ان کے سامنے حدیث ثقلین رکھیں، 6225 رکھیں. میں نے نسائی کی حدیث خصائص کبریٰ کی آپ کے سامنے رکھی، اس کا نمبر بھی یاد کر لیں آپ کی سنن کبریٰ. یہ صحیح، اچھا یہ جو بھی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کوئی انکار، کوئی مائی کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا. سنن نسائی کی حدیث نمبر 8410 اور اسی طرح المستدرک کی 4576 اور صحیح مسلم کی 6225. آپ یہ سامنے رکھیں ان کے، آپ کہیں اس کا جواب دے دو مجھے. پیغمبر اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر اس میں فرما رہے ہیں میں تمہیں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. تم کہتے ہو کہ پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا تھا. میں تو امام نسائی فرماتے ہیں، امام حاکم، اور یہ اہل سنت کے، شیعہ نہیں ہے، اہل سنت ہے اور حدیث ہے، کوئی تاریخی کتاب بھی نہیں. اس میں پیغمبر نے فرمایا کیف تخلفون فیہما، مجھے کیسا خلیفہ بناؤ گے اس میں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ اور آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی نے تو کوئی خلیفہ نہیں بنایا، نبی نے اس امت کو ویسے ہی بیار و مددگار چھوڑ دیا. یہ سوال آپ ان کے سامنے